کوئی کہانی نہیں، نہ کوئی فسانہ ہے، بلکہ ایک اللہ والے کی کرامت ہے، اور کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں اس بستی میں اتنی زیادہ موجود تھیں کہ وہ نعمتوں کو پا کر کے بستی والے اس طرح مغرور ہو گئے کہ وہ اللہ پاک کو ہی بھول بیٹھے۔ اب انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر ذرا سی بھی تم نے ناشکری کی تو جان لو کہ اللہ رب العزت کا سخت عذاب ہے۔ انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ کون نہیں جانتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں مارتا جلاتا، ہمیں امیر بناتا غریب بناتا، ہمیں بیمار کرنے والا شفا دینے والا، ہر شے پہ وہ قادر ہے، ہر چیز تو اس کے اختیار میں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے مگر پھر بھی غافل بنا بیٹھا ہے، غافل ہے، وہ بھول بیٹھا ہے، وہ اپنے نفس کی سن رہا ہے۔ مگر سنو، وہ بستی والے اس طرح مغرور ہوئے، اور تمام کے تمام لوگ سب کے سب غیر مسلم تھے، اور چند لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے مگر وہ غریب تھے، اور جتنے غیر مسلم تھے سب کے سب امیر تھے۔ اور اس بستی کے ایک پنڈت جی تھے جو وہاں کے سردار تھے۔ پنڈت کی ایک بیٹی تھی جو بہت بڑی عاملہ جادوگرنی تھی، وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بناتی، اور جب وہ مسلمان غلام بننے سے انکار کر دیتے تو وہ فوراً جو ہے انہیں جانور بنا دیا کرتی تھی۔ بڑی پریشانی ہوئی، لوگ اس کے ظلم کا اس طرح شکار ہوئے کہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی نسلیں ختم ہونے لگی۔ آخرکار جب وہ ظالموں سے چھٹکارا نہیں پائے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریازاری کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ کوئی تو ایسا مسیحا بھیج دے جو میں ان ظالموں سے چھٹکارا دلا دے، نجات دلا دے۔ یا اللہ ہماری نسلیں ختم ہو رہی ہیں، کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو ہمیں ایسے ظالموں سے چھٹکارا دلا دے کہ ہم جانور بننے سے بچ سکیں۔ بہت زیادہ جب ظلم ہونے لگا، پھر جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ پنڈت کہیں پہ جا رہا تھا سفر کے لیے یا سیر کرنے کے لیے، جنگل سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک زہریلا سانپ اس کے قریب آنے لگتا ہے۔ اس نے عمل کے ذریعے، اس نے اپنے جادو کے ذریعے اس زہریلے سانپ کو مارنے کا سوچا، مگر وہ سانپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا۔ آخرکار اس سانپ نے اس کے پاؤں میں ڈس مار دیا۔ جب ڈس لیا تو فوراً وہ پنڈت بے ہوش گر گیا۔ جب اس کے خادم لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے سردار بالکل بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اسے سانپ نے ڈس لیا، فوراً انہیں اٹھا کر کے اپنے گھر لے گیا۔ اب بڑے بڑے طبیب، ان کی بیٹی پریشان، بیٹی ہے تو بھائی باپ سے محبت ہوتی ہی ہے، باپ کو ہی بیٹی سے بھی اپنا محبت تھی۔ اب بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا جا رہا، مالدار اتنے تھے کہ بھائی مال کی تو کمی تھی ہی نہیں، دولت کی بھی کمی نہیں تھی، اس لیے بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے، مگر کوئی اس کا علاج نہیں کر سکا۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ طبیبوں نے کہہ دیا کہ ان کے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، جب تک پاؤں کو کاٹیں گے نہیں ان کی جان نہیں بچے گی۔ تبھی اچانک سے دروازے پہ دستک آتی ہے، کوئی ہے دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اس کے خادموں نے دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے لباس میں ایک درویش، ایک فقیر کھڑا ہے۔ کہا بابا کون ہو تم، کیا لینے آئے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے تمہارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ بالکل قریب الموت ہے، موت کے قریب ہے، میں اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ جب اتنا سنا تو خادموں نے کہے لگانا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ اس کا علاج کریں گے؟ بڑے بڑے طبیب آ کر کے تھک گئے ہیں، یہ پھٹے پرانے والے لباس والے آپ علاج کریں گے؟ جائیے، اگر آپ اپنی جان کی خیر چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان بخش دی جائے تو فوراً یہاں سے نکل جائیے۔ کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر جانے دو۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے رکو۔ اب وہ خادم جاتے ہیں، اس کی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ درویش آ کر کے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے سردار کا علاج کر دے گا، ان کی جان بچ جائے گی، کیا کروں بلا لوں؟ کہا ٹھیک ہے بلا لو۔ اب فقیر آتے ہیں، آنے کے بعد کہا ٹھیک ہے مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ دو۔ تمام کے تمام لوگ باہر چلے گئے، سردار کے پاس جاتے ہیں، پنڈت کے پاس، پاؤں میں جس جگہ پہ ڈنس مارا تھا سانپ نے
उसी जगह पे उस फकीर ने थूका, फौरन वहां से गायब हो गए। जब ये हाल देखा तो बेटी गुस्से में लाल, कहा कि ये मेरे बाबा की गुस्ताखी है, ये सरदार की गुस्ताखी है। कोई दरवेश, कोई फकीर, कोई फटे पुराने लिबास को पहन करके आ करके और कहता है कि मैं इलाज कर दूंगा, और मेरे बाबा के पांव के ऊपर उसने थूका है। ये मेरे बाबा की बेअदबी है। ऐसा करो कि तुम इन्हें जल्दी से थूक को साफ करो, मैं उस बाबा को अभी के अभी फौरन उसे जानवर बना करके लाती हूँ। कहां तक भाग करके वो जाएगा? लेकिन जाने से पहले जैसे ही देखा कि वो तबीब उसके थूक को साफ करने के बजाय वहां पे जिस जगह पे डंस मारे हुआ तो वहां पे मल रहे हैं, उसे और गुस्सा आता है और ज्यादा जलाल आता है। वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम? उसने मेरे बाबा की गुस्ताखी की है, तुम साफ करने के बजाय और मल रहे हो। कहा जरा सा रुक जाओ, ठहर जाओ। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि जिस जगह पे जहर सांप का लगा हुआ था उस जगह पे थूक को मलते मलते जहर साफ हो जाता है। जिस पांव को काटने की जरूरत थी आज वो पंडित उठ करके खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। जब ये माजरा देखा तो पंडित ने कहा बुलाओ जल्दी से, कौन है वो मसीहा जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, जिन्होंने मेरी जान बचाई है। तुम लोगों से गुस्ताखी हुई है कि तुमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने मेरे साथ कोई गुस्ताखी नहीं की बल्कि मेरी जान बचाई है। जल्दी देखो, पता लगाओ कि वो कहाँ गए हैं। अब उसके खादिम उसे तलाश करने लगते हैं। तलाश करते करते एक दरख्त के नीचे क्या देखते हैं कि वही दरवेश, वही फकीर इबादत में मशगूल है, यानी कि वो जमीन पे सजदा कर रहा है। अब चूंकि उन्होंने देखा था कि मुसलमान जमीन पे सजदा करते हैं, उन्हें बात समझ में आ गई कि हाँ ये कोई तो मुसलमान ही है। वो देखते रहते हैं। जब वो इबादत से फारिग हो तो उसके करीब जाकर कहते हैं कि चलिए आपको मेरे सरदार ने बुलाया है। कहा कि नहीं, तुम्हारे सरदार ने बुलाया है तो बुलाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। कहा कि नहीं, आपको चलना पड़ेगा। फिर जो है जब उन्होंने बहुत ज्यादा जिद की तो फिर वो दरवेश चलते हैं साथ में खादिमों के। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो पंडित ने कहा कि बाबा आप कौन हो, कहां से आए हो, मुझे नहीं पता। हाँ अलबत्ता इतना जानता हूं कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। सबसे पहले तो मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे खादिम ने आपको यहाँ पर लाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये घोड़ा है जो अरबी घोड़ा है और ये कीमती लिबास है, ये मैं आपको तोहफे में दूं और आप इसे कबूल करें। उस दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि एक बात बताओ पंडित जी, कि अगर इस घोड़े को मैं अपने साथ ले भी जाता हूँ, ये जो कीमती लिबास है इसको पहन करके मैं घोड़े के लिए घास अगर काटूं तो क्या मुझे इस लिबास पे अच्छा लगेगा? कहा कि नहीं, आपको मैं खादिम भी दे रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। घोड़े की रखवाली, घोड़े की चरवा, सारा कुछ जो हमारे खादिम करेंगे, आपके साथ आपके खादिम भी रहेंगे। कहा ये सारा कुछ क्या मैं दुनिया से लेकर के जाऊंगा? मैं इनसे खुश हो जाऊंगा? मैं अकेला तन्हा इस घोड़े के साथ, चंद खादिमों के साथ रहने से हमें क्या सुकून मिलेगा? बेटी सब कुछ वहां पे देख रही थी। उस पंडित ने कहा कि देखे, ये सामने मेरी बेटी खड़ी है, खूबसूरत भी है, हसीन भी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी से शादी कर ले, मगर उससे पहले मेरी शर्त है। मुझे पता चला है, मेरे खादिमों ने बताया है कि आप एक मुसलमान हैं, आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। आपको पहले अपना दीन छोड़ना पड़ेगा, आपको पहले अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप मेरी बेटी से निकाह कर लें और फिर आप मेरी बेटी के साथ ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। कहा कि अच्छा पंडित जी ये बताओ मुझे कि अगर मेरी शादी तुम्हारी बेटी से हो जाए और उससे फिर बहुत सारी औलादें हो जाएं और औलादों को अगर तकलीफ होती है और वो जब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, जब परेशान होंगे तो फिर किसे रोना पड़ेगा? जब हमारी औलादें तकलीफ में आएंगी तो किसे रोना पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया कि बाप आप रहोगे तो रोना तो आप ही को पड़ेगा। तो कहा कि मैं रोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता इसलिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपनी औलादों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अगर मैं इस दीन को छोड़ करके शादी करता हूँ तो मेरी औलादें भी हमारे दीन पे कायम रहेंगी। जब हमारे दीन पे यानी कि तुम्हारे दीन पे कायम रहेंगी तो उसे पे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं और मेरी औलाद जहन्नम की आग में जले। इतना सुनना था। तो पंडित कहता है कि ये मेरी गुस्ताखी है। अगर मैंने तुम्हें
بیٹی سے شادی کرنے کا وعدہ بھی کیا، میں تمہیں قیمتی لباس بھی عطا کر رہا ہوں، میں تمہیں خادم بھی دے رہا ہوں، ایک بڑا سا محل بھی عطا کر رہا ہوں، گھوڑے بھی دے رہا ہوں، پھر بھی ان سب کو تم قبول نہ کر کے مجھ سے تم جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں؟ یہاں پہ میں سردار ہوں اور میری طاقت کتنی بڑی ہے، کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ کہا ہاں سنو، میں یہاں جس مقصد سے آیا ہوں وہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کے اوپر بہت سے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری بیٹی ہے، میں تمہاری بیٹی سے مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ جب اتنا سننا تھا، پنڈت نے کہا کہ کیا آپ میری بیٹی سے مقابلہ کریں گے؟ آپ اتنے کمزور، جب آپ کو یہ پتا ہی ہے کہ جب تمہارے مسلمانوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو میری بیٹی طاقتور کتنی ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بیٹی طاقتور ہے تو تم اپنی بیٹی سے کہو کہ مجھے جانور بنا کے دکھا دے۔ اب یہ حکم دینا ہی تھا، یہ حکم دینے سے پہلے ہی اس درویش نے، اس اللہ والے نے اس کی بیٹی کے اوپر اپنے تھوک مارتا ہے، اپنے پھونک مارتا ہے، ایک پھونک سے، پھونک نہیں، ایک پھونک سے، چھوٹی سی پھونک سے اس کی بیٹی جو اب تک انسان تھی پھونک مارتے ہی چھپکلی بن جاتی۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ پنڈت بڑا حیران و پریشان ہوا، اور وہ جو انسان یعنی کہ بیٹی جو چھپکلی بن گئی تھی دھیرے دھیرے درویش کے قریب آنے لگتی ہے۔ درویش یعنی کہ وہ فقیر سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ میرے پاس قریب آ کر کے میرے اوپر کچھ نہ کچھ عمل کرے گی، اپنا زہر اگلے گی۔ اس کے زہر اگلنے سے پہلے ہی اس فقیر نے، اس درویش نے ایک اور تھوک مار دی۔ جب اس کے چہرے پر تھوک دیا تو اس کا جسم جلنے لگا اور اس کا چہرہ کالا پڑنے لگا، تو بڑا وہ پنڈت پریشان ہوا، اور پریشانی کے عالم میں بیٹی کی محبت تھی، اولاد محبت میں فوراً وہ درویش کے قدموں میں گر دیتا ہے اور قدموں سے لپٹ کر کہتا ہے بابا آپ مجھے معاف کر دے، میں تو آپ کو کمزور سمجھ رہا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں میری بیٹی کو آپ اصل شکل میں لے آئے، وہ جس حالت میں پہلے تھی ویسی حالت میں لے آئے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تمام بستی کے جتنے لوگ ہیں جو میرے ماننے والے ہیں، تمام کے تمام لوگ دین اسلام کو قبول کر لیں گے اور سب کے سب آپ کے مذہب میں شامل ہو جائیں گے۔ اس فقیر نے جواب دیا کہ سنو، میں کسی کو بھی، اور ہمارا دین یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ زبردستی کسی کو اپنے دین میں شامل کیا جائے، وہ اس کی مرضی ہے، میں بس بتانے یہ آیا ہوں کہ ہاں جان لو اللہ سب سے بڑا ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں ساری کائنات کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، سب کا وہی پالنہار ہے، اس لیے عبادت کرنی ہے تو اس اللہ رب العزت کی کرو، نہ ہی کسی غیروں کی کرو۔ اتنا سننا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے میری بیٹی کو آپ بنا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری بیٹی آئندہ سے کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گی، کسی مسلمانوں کو جانور نہیں بنائے گی، کسی غریبوں کو پریشان نہیں کرے گی۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم وعدہ کرتے ہو تو میں اسے پھر سے اصل شکل میں لے آتا ہوں۔ پھر ایک پھونک ماری، وہ فوراً سے اصل شکل میں آ جاتی ہے۔ جیسی وہ اصل شکل میں آتی ہے وہ بابا کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا میں آج سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اب کبھی بھی کسی مسلمان کو پریشان نہ کروں گی، لیکن سب سے پہلے آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھا کر کے مذہب اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہوا کرتی ہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے جس نے عطا کی ہے اللہ والوں کو، یعنی کہ اپنے محبوب بندوں کو اللہ نے خود عطا کی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر وہ تو زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا میرا ہوتا ہے، اس لیے خبردار ہو جاؤ